ہم اپنے سامنے بیج بو دیتے ہیں زمین میں، کومپل نکلتی ہے، پتے نکلے نرم و نازک، پھر وہ درخت بنتا ہے، تو اس بیج سے یہ درخت کون نکالتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ۔ اس کو پورا تناور درخت بنا دیتا ہے، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ تو یہ ہم تو دیکھ نہیں رہے، ہمیں بتایا گیا اے انسان تجھے مٹی سے لے کر پوری شکل دینے تک ہم نے کیا 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 ہے، ذرا سن لے اور جان لے کہ تیرا رب کتنا اچھا بنانے والا ہے، اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی چاہتا پورا انسان تیار۔ حضرت آدم کو بنانے میں اللہ نے کتنے مرحلے لگائے، حضرت حوا فوراً تیار۔ آدم علیہ السلام کو سلایا، ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑ حضرت حوا کو نکال دیا۔ تو اللہ تعالی یہ سارے مرحلوں کے بغیر بھی بنا لے، اس کو کچھ مشکل نہیں۔ حضرت آدم کو بنایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی مجبور ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے قانون بنا دیا کہ آنکھ، کان، لمس، ذوق، شم، چلنا پھرنا، دیگر کوائف، جتنے بھی انسان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ رب تعالی نے بنائی ہیں۔ وہ رب تعالی بڑی برکت والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اونچی کہیے، اور اس کی شان بلند ہے۔ کتنی بلند ہے میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں۔ اس کے علم، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کے کمال کو ہم جان سکتے نہیں۔ یہ تو جھلکیاں دکھائی ہیں، ذرا یہ پہچانو یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور اس نے احسن تقویم اس انسان کو اتنا اچھا بنایا ہے، تو اے انسان تیری اصل تو تھی مٹی، مٹی سے بنا پانی، پانی سے بنا خون، خون کی پھٹکی سے بنا آگے سلسلہ، پھر ہڈی بنی، پھر گوشت چڑھا۔ یہ جو تو انسان بن کے دنیا بھر میں جو کچھ کر رہا ہے وہ تیرا عمل، مگر یہ وجود تو دیکھ اپنا، یہ کیسے بن گیا، یہ کس نے بنا دیا؟ اپنی فوٹو بناتا ہے، 50 مرتبہ اس کو دیکھتا ہے، میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، یہ تیرا کمال ہے؟ کس نے دی ہیں یہ ساری خوبیاں؟ آنکھ کس نے دی ہے؟ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ناک میں سونگھنے کی، کان میں سننے کی، زبان میں چکھنے کی، یہ ہوا اندر سے نکل کے لفظ بن رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ ساری خوبیاں کس نے رکھی ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں، ان میں جوڑ ہیں، ان میں قلم تھام لیتے ہو، برش تھام لیتے ہو، وہ کوئی اوزار اپنے پکڑ کے کیا کچھ بنا لیتے ہو، یہ قوت کس نے دی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ لوہا اڑایا انسان نے، تو اس انسان کو یہ عقل کس نے دی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اللہ تعالی نے دی ہے۔ اب خلق اپنے معنی میں کیسا ہے یہاں پھر سن لیجئے، یہاں احسن المصورین، سب سے اچھی شکل دینا۔ مصور، تصویر بنانے والا کون ہے؟ اونچی۔ میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ فوٹو، پکچر، کارٹون ہو، کارٹون بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں۔ ایک آپ کیمرے سے لیتے ہیں، ایک آپ ہاتھ سے بناتے ہیں۔ یہاں اب کیمرے کی فوٹو کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ اس حکم میں نہیں ہے، یہ پرچھائی ہے، چھپ جاتی ہے، اور جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے وہ چونکہ اپنے اندازے سے، اپنے ہاتھ کا ایک آرٹ ہے، فن ہے، اس سے بنائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، وہ اللہ تعالی کتنی شکلیں بنانے والا ہے۔ کوئی نمونے رکھے ہوئے ہیں پہلے؟
پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ اولاد میں ماں باپ کی شباہت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ بھی حدیث میں بتائی ہے کہ دونوں کی جب ملاقات ہوتی ہے تو دونوں میں سے جس کے پانی میں زیادہ قوت ہوتی ہے بچہ اسی کی شکل پہ چلا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے ہو تو ددیال میں چلا گیا، ماں کی طرف سے ہو تو ننیال کی شکل میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں اللہ جس کو چاہے جو چاہے شکل دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی اللہ کی اس قدرت کو پہنچ سکتا نہیں۔ ڈھانچہ بنانا، آج آپ اس طرح کے ڈیزائن بنا کے لکڑی کا، پلاسٹک کا، کسی اور چیز کا بنا لیں، روح پھونک سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اسی لیے انسان کو کہا گیا کہ اگر تو تصویر بنائے گا کل قیامت کے دن کہا جائے گا اس میں روح پھونک، اور تو پھونک نہیں سکے گا، تو سوچ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اس جیسا کوئی اور نہیں۔ تصویر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں ہے، ہر مصور تصویر بنانے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ جہنم میں اسے عذاب کرے گی۔ یہاں میں نے پھر آپ کو بتا دیا یہ علماء کا اختلاف اس بارے میں، تاہم ہاتھ سے تصویر بنانا، مجسمہ بنانا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں کہ جن لوگوں کو سخت سزا ہے ان میں مصور بھی ہے، قیامت کے دن جن کی سزائیں سخت ہوں گی ان میں ایک تصویر بنانے والا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم جو میرے بنائے ہوئے کی طرح بنانے چلے، بھلا کوئی چیونٹی یا گیہوں یا جو کا دانہ اسی طرح بنا سکتا ہے کہ اس میں وہی خوبی ہو؟ شکل بنا لے گا چیونٹی کی، کیا چیونٹی انسان بنا سکتا ہے؟ گندم کے دانے کی شکل بنا لے گا، کیا گندم بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، کوئی اور کر سکتا نہیں۔ اسی طرح بخاری، مسلم، نسائی میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ صورتیں جو تم نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، مسند احمد، جامع ترمذی میں یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی دیکھنے والی، 2 کان سننے والے، 1 زبان بولنے والی۔ وہ کہے گی میں 3 فرقوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ وہ گردن بولے گی جو اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائے، دوسرا ظالم، اور تیسرا تصویر بنانے والا۔ اب یہ جو علماء کی بحث چل نکلی ہے کہ جی کیمرے سے بنی ہوئی فوٹو کا حکم اور ہاتھ سے بنائی ہوئی کا حکم اور، میں اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ علماء اس معاملے میں کہاں تک فائنل ان کی جو ہے تحقیق، اس کو کس حد تک اطمینان بخش کہا جائے، لیکن تصویر کی ممانعت ہے۔ اب وہ کیمرے کی ہے یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے، دونوں کا حکم الگ ہے یا ایک ہے، یہ اللہ بہتر زیادہ جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دوزخیوں سے زیادہ قیامت کے دن زیادہ عذاب جن پر ہوگا ان میں جس نے کسی نبی کو شہید کیا، کسی نبی نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، دوسرے کو اچھا نہیں لگا اور اس نے نبی کو قتل کر دیا۔ ظالم بادشاہ جو بغیر علم کے لوگوں کو بہکائے، اپنے آپ کو علامہ کہلائے، عالم کہلائے، پڑھا لکھا کہلائے اور جانتا
نہیں، اور جو تصویریں بنائے اس کے لیے فرما دیا کہ ان پر زیادہ عذاب ہوگا۔ اسی طرح جو اپنی ماں یا باپ کو قتل کرے، تصویر بنانے والا، عالم جو پڑھ کر گمراہ ہو جائے، یا جو کسی نبی کو شہید کرے، ایک حدیث میں اس میں ماں باپ کا ذکر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں تک بخاری اور ابن ماجہ میں حدیث موجود، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ بھی بیان موجود ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے کہ مورتیں، اس زمانے میں لوگ پینٹ کر لیتے تھے، اب تو مشینیں ہیں، ہاتھ سے کسی پرندے کو بنا لیا یا کسی کپڑے پہ رنگ لیا کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں، پیڑ کی طرح رہ جائیں، یعنی پوری شکل اس میں اعضاء ظاہر نہ ہوں، اور تصویردار پردے کے لیے حکم فرمائیں کہ کاٹ کر مسندیں بنا لی جائیں، زمین کے نیچے ان کو، زمین پر بچھا کے پاؤں کے نیچے ان کو روندا جائے، یعنی تصویریں آویزاں کرنا یا ان کے لیے احترام کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں، اپنی تصویر کو یا کسی کی تصویر کو گھر میں لٹکا کر ہار پہنانا یا اس کے لیے تعظیم چاہنا یہ درست نہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کی فوٹو، نالین شریف کی فوٹو، روضہ شریف کی فوٹو، وہ جاندار کی نہیں ہے، اس کو تبرکن لگایا آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہوں، وہ اس میں داخل نہیں، مگر جاندار کی، جان والی چیز کی فوٹو لگانا درست نہیں ہے۔ ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق پر اللہ تعالی نے اپنی مدح فرمائی، خود اپنی تعریف فرمائی کہ ہم نے تمہیں اس مخلوق سے دوسرے طریقے سے پیدا فرمایا کیونکہ تم احسن تقویم اور استعداد، یعنی تمہیں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کے لحاظ سے تم بہتر ہو۔ تو فضیلت کا بیان، انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا بیان، پھر اس پر اللہ نے اپنی مدح فرمائی کہ سب سے اچھی صورت شکل دینے والا اور اس طرح بنانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور کرتا چلوں۔ کچھ لوگ اس حوالے سے مسئلہ بتاتے ہوئے اس انداز کو اپناتے ہیں جس سے اگلے کو ضد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھانا چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ان کا دل چاہے عمل کرنے کو۔ ایک شخص تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہاتی تھا، محبت والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا۔ اس کو کسی نے کوئی فوٹو دے دی کہ یہ نبی پاک کی فوٹو ہے، معاذ اللہ۔ وہ سمجھدار نہیں تھا، اس نے اس کو خوشبو لگانی شروع کر دی، اس کے ارد گرد خوشبو رکھنی شروع کر دی، اس کو چومنا شروع کر دیا۔ کسی نے دیکھا تو اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ حضور کی فوٹو ہے۔ حضور کی تو کوئی فوٹو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی کو ان کی شکل، روپ دھارنے کی جرت نہیں دی ہے۔ شیطان ہزار شکلیں بنا سکتا ہے، نبی کی شکل بنا سکتا نہیں، تو ان کی تو فوٹو ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کی فوٹو اٹھا کے لے آیا، چوم رہا ہے اس کو جوتے مار۔ اب وہ جو عقیدت محبت سے چوم رہا تھا اس کو سمجھانا تھا کہ فوٹو نہیں تھی، وہ فوٹو نہیں بنتی تھی، حضور کی فوٹو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا کو کیمرہ تاب ہی نہیں لا سکتا تھا۔ اس کو پیار سے سمجھاتے اور اس کو
اس کو کہہ رہا ہے جوتے مار، تو وہ تو اس کو چومتا رہا، تو جوتے کیسے مارے؟ اس کو بہت بری لگی یہ بات کہ میں تو ان کی تصویر سمجھ کے اس کو چومتا رہا ہوں، ادب کرتا رہا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہے جوتے مار۔ وہ بڑا پریشان، اس کو ایک اللہ والے مل گئے، اس نے ان کو یہ ساری بات سنائی۔ انہوں نے بلایا پاس، یہ بتاؤ جب نبی پاک پردہ فرما گئے تھے صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے ان کو غسل دیا تھا، کفن پہنا کر دفن کر دیا تھا، کہ تم بھی اس کے ساتھ ایسا کرو، تم بھی اس فوٹو کے ساتھ ایسا ہی کرو، اس کو کپڑے میں لپیٹو اور کسی جگہ مناسب جگہ دفن کرو۔ مقصد تھا اس کو اس سے الگ کرنا، دور کرنا۔ اب پیار سے سمجھایا، اس کی سمجھ میں میرا کہنے کا، اب مثال کے طور پر کسی نے اپنے پیر صاحب کی فوٹو لگا لی ہے اور اس پہ ہار بھی چڑھا دیا، اس کا دل تو دیکھ رہا ہے محبت سے، دوسروں کو وہ چاہے محبت سے دیکھیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھے گا۔ وہ چاہے کہ سب اس کی تعظیم کریں، وہ تو فوٹو ہے، فوٹو کی تعظیم کیوں کروانا چاہ رہا ہے؟ تو اگر آپ کے پاس کسی کی فوٹو ہے، آویزہ نہ کریں، سنبھال کے رکھ لیں، کبھی دل چاہا کھول کے دیکھ لی پھر بند کر دی۔ تو اس طرح آویزہ کرنا، اس پہ پھول لگانا، اس کی تعظیم دینا جاندار کی فوٹو کے لیے جائز اونچی کہیے نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیں، اور پھر یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اپنے آپ کو رحمت سے محروم کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ لوگ جو پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے